ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا تقوی چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرے بندے کے اندر میرے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا جذبہ ہے، میرے حکم پر کس طرح عمل کرتا ہے اور میری نافرمانی سے کس طرح بچتا ہے. یہ ہے تقوی. آپ دیکھیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردن ہے، خاص شاگردن ہے. ام الصحابہ رحمہ اللہ بیمار ہو جاتی ہے، تمام اطباء نے لا علاج کر دیا. آخرکار اطباء نے کہا ایک ہی علاج ہے، فلاں چیز ہم دیں گے لیکن شراب کے اندر ملا کر دیں گے، اس کو استعمال کرنا ہوگا. گھر والوں نے کہا کہ یہ شراب سے متنفر ہے، اس کو مرنا پسند ہے، شراب نہیں پیے گی. آخر حکماں نے کہا ہم سیرپ کی شکل میں دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، سیرپ دے دیا گیا، اس میں شراب تھی. ام الصحابہ سے کہا گیا اطباء نے ایک دوائی تجویز کی ہے، یہ سیرپ ہے، اٹھ بیٹھے پی لیں. پیالہ ہاتھ میں لیتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے یہ تقوی. اللہم ان کنت تعلم ان عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النبیذ فاکفیہ. اے اللہ تو جانتا ہے میری استانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چیز حرام ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی. اے اللہ تو جانتا ہے اس پیالے میں کیا ہے، سیرپ ہے، یہ شراب ہے. اے اللہ اگر شراب ہے تو تیرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہ حرام ہے، اس میں شفا نہیں ہے. اگر شراب ہے تو مجھے اس سے بچا لے. اے اللہ تو بچا لے. آتا ہے بس یہ جملے کہے ایک دم ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے. شراب کا پیالہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. یہ ہے تقوی. یہ ہے تقوی. جہاں تک آپ کے بس میں ہو میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جہاں تک تمہارے بس میں ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے بچا کے رکھو. محمد بن بشار رحمہ اللہ یہ چوٹی کے امام ہیں، شاگرد ہیں کس کے؟ یحییٰ بن سعید القطان کے جو کہ تابعی ہیں. فرماتے ہیں میں یحییٰ بن سعید کے بعد 20 سال رہا. 20 سال کے اندر میں نے ان کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں دیکھا جس کو گناہ کہا جا سکے. کوئی میں نے اس کا ایک جملہ نہیں سنا جس کو گناہ کہا جا سکے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈر جاؤ
تقوی اختیار کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. 20 سال کے اندر ایک عمل ایسا نہیں دیکھا جس کو گناہ کہا جا سکے. میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہے تقوی. ایک چوٹی کے تاجر گزرے ہیں میرے بھائیوں اور تاجروں مالداروں علماء کرام میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور کریں. ابن عساکر کون ہیں؟ ابن عساکر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کی تجارت کی بڑی مثالیں ہیں. بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے عالم بھی ہیں. تاجروں اپنی اولادوں کو عالم بھی بناؤ تاکہ وہ عالم بھی ہوں اور تاجر بھی ہوں. ان کی تجارت کا لطف کچھ اور ہوگا, ان کی تجارت میں مزہ کچھ اور آئے گا. وہ عالم بھی ہوں اور تاجر بھی ہوں. جیسا کہ ابن عساکر چوٹی کا عالم بھی ہے اور چوٹی کا تاجر بھی ہے. جس دن فوت ہوتا ہے تو جنازے میں تاجر بھی موجود تھے, علماء بھی موجود تھے, عالم موجود تھا جس نے نماز جنازہ پڑھانی تھی. تاجروں نے کیا کہا؟ تاجروں نے نماز جنازہ سے پہلے اپنا تبصرہ سنایا کہ یہ وہ تاجر تھا جس کے نزدیک مشکوک چیز بھی حرام تھی. جو نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن وقع فیہن وقع فی الحرام. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک چیز حرام ہے جس کا حرام ہونا واضح ہے, ایک چیز حلال ہے جس کا حلال ہونا واضح ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ہو سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے جائز ہو سکتا ہے ناجائز ہو. لیکن یہ جو تاجر آج فوت ہوا ہے ان کو بھی وہ حرام سمجھتا تھا, مشکوک چیز سے بھی بچتا تھا. ایسا تاجر تھا جس نے نماز جنازہ پڑھانی تھی. اس نے کیا تبصرہ کیا؟ اس نے کہا آج ایک ایسے عالم کا انتقال ہو گیا ہے جو 40 سال سے میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. 40 سال کے اندر میں نے اس کی ایک نماز بھی ایسی نہیں دیکھی جو اس نے دوسری صف میں پڑھی ہو. یہ پہلی صف کے نمازی تھے. میرے بھائیوں, تاجروں, مالداروں, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے والوں غور کریں یہ کتنا بڑا تاجر ہے. 40 سال ایک امام کے پیچھے اس نے نمازیں پڑھی, وہ گواہی دے رہا ہے. اس نے 40 سال کے اندر ایک نماز بھی دوسری صف میں نہیں پڑھی. صف اول کے نمازی تھے. صف اول کے نمازی بن جاؤ, یہ تقویٰ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا کر دیجیے. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم انک حمید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على عدوك. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم دمر ديارهم وشدد شملهم وزلزل أقدامهم وفرق بين كلمتهم وفرق بين جملتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا في الخير
ولا تجعلنا فی شر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ارحم الی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر ان لم تغفر من یغفر۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ زمین پر تیرے علاوہ مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ان التجاؤں کو اپنے حق میں قبول فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے جو بھائی ہماری جو بہنیں جو بھی ایمان اور اسلام پر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین والد والدہ بہن بھائی دوست احباب بیوی یا خامن جو بھی اے اللہ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اگر وہ گنہگار تھے، اے اللہ ان سے غلطیاں ہوئی، عقیدہ صحیح تھا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ان قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما اور ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان میں فرمانا، اے اللہ آخر وقت تک ایمان پر رکھنا، اے اللہ کفر کی شرک سے بدعات والی موت سے بچانا، اے اللہ اخلاص والی توحید والی سنت والی اے اللہ موت نصیب فرمانا، اے اللہ شرک سے بچا بدعات سے بچا، اے اللہ توحید اور سنت نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچا، اے اللہ ریاکاری سے بچا، اے اللہ نام نموز سے بچا، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنا پلیٹ فارم نصیب فرما، اے اللہ ان کو توفیق دے۔ اس وقت اے اللہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، افرادی قوت ہے، مالی قوت موجود ہے، لیکن اے اللہ اتفاق نہیں ہے، اتفاق بہت بڑی برکت ہے، اے اللہ اس برکت سے ہمیں نواز دے، اے اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے، ہماری آخرت بہتر بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔